بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات خدا کے عالم اسی ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے آپ کی تمام تر حالات شرعی کو پورا فرمائے اور اسی طرح اس ادارے کے بانی حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کو خدا اور توفیقات خیر میں اہل و عیال عطا فرمائے۔ بھائی علامہ ریاض حسین جعفری صاحب عاشق چشم میں مبتلا ہے، جو کہ 1000 سے زیادہ کتب تشیع کے مترجم ہیں، خدا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح میری ان مجالس سے عشرہ محرم الحرام کے بانیوں کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں خدا بھر لائے اور پاکستان کو اللہ حق محمد و آل محمد تا ظہور القائم علیہ السلام اسی طرح قائم و قائم رکھے۔ بآواز بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ چونکہ آیت میں جو لفظ نا ہے اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے اپنے، یعنی ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ اس سلسلے کو کچھ میں نے آگے بڑھایا تھا۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کی یہ حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، یعنی اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل شیعہ کے ہاں بھی یہ حدیث کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا علیو انا و انتا ابوا حاضر الامہ، کہ اے علی میں یعنی محمد رسول اللہ اور تو یعنی علی ولی اللہ اس امت مسلمہ کے تا قیام قیامت روحانی اور
ایمانی باپ ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے اس حدیث کے سائے رسول پاک اور حضرت علی تمام تر صاحبان اسلام کے روحانی اور ایمانی باپ ہیں۔ تو جتنے بھی وہ مسلمان جو عاشقان رسول ہیں، غلامان رسول ہیں، جو رسول کی اطاعت میں فنا بالرسول اور بقا بالرسول کی منزل پر فائز ہیں، وہ رسول کے روحانی طور پر ایمانی طور پر اپنے ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی ایک کو اللہ نے یہ حق نہیں بخشا کہ وہ رسول کو اپنا باپ کہہ سکے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر یہ حکم موجود ہے جو فیصلہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کا بھی باپ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے مطلقاً نفی کا اظہار کر دیا ہے کہ کوئی عشق رسول کی جس منزل پر فائز ہو وہ رسول کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتا۔ ازواج رسول ہماری مائیں ہیں، وہ امہات المومنین ہیں، لیکن رسول کے لیے واضح ہے کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ ہاں اب پھر آیت کو میں موضوع کے لیے لے کے آگے بڑھاؤں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ معلوم ہوا فرزندان امت میں سے جو مومنین ہیں وہ اور ہیں، اور جو محمد کے اپنے بیٹے ہیں درود بھیجیے گا صاحبہ۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ میدان مباہلہ کا جو واقعہ ہے، یہ واقع کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نصارہ تخلیص کے قائل تھے، یعنی عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ کی ماں بی بی مریم شریعت اللہ ہے، گویا انہوں نے اللہ کے شریک ان کو قرار دے دیا۔ تو اب میدان مباہلہ میں یہ جو بات متحرہ گئی ہے، یہ کیوں گئی ہے؟ اللہ کو اللہ منوانے کے لیے، یعنی خدا کو خدا وحدہ لا شریک تسلیم کروانے کے لیے۔ تو اب فکرہ کہنا چاہتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں، میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی اسلامی ملک میں توحید کانفرنس منانے کا انتظام کیا جائے، اس توحید کانفرنس میں پہلے ان فاتحین مباہلہ نظر کیا جائے جنہوں نے قیامت خدا کی توحید کو تسلیم کرایا۔ اب یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان اللہ کو اللہ منوانے والے وسیلہ ہیں۔ دیکھو میرے علی جان محترم، جو میرے بزرگ تشریف فرما ہے، خدا انہیں سلامتی دے، یہ میرے کلمات آپ بچوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، بیٹوں اور بھائیوں کے لیے ہے کہ صدیوں سے شیعہ مسلمان اور غیر شیعہ مسلمان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے تحریری طور پر بھی اور تقریری طور پر بھی یہ نعرہ لگایا گیا ہے اور اب تک لگایا جا رہا ہے کہ شیعہ کافر ہے۔ خیر آپ کو کوئی نہیں کہے گا کیونکہ نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ یعنی حالاتوں واقعات نے جو ثابت کیا ہے، اگر کسی کے پاس عقل ہے لہذا وہ نعرہ اب نہیں لگا سکتا ہے، یہاں پورا نہیں۔ تو یہ
دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ کہ شیعہ کا پردہ علی کو اللہ مانتے ہیں. یہ کی جاتی ہے عام مسلمانوں کے نزدیک یہ دلیل کہ شیعہ نقل کفر نباشر علی کو اللہ تسلیم کرتے ہیں. حالانکہ یہی آیت مبارکہ منوا رہی ہے کہ شیعہ محمد و آل محمد اگر علی کو اللہ مانتے تو علی کا میدان مبارکہ میں جانا نہ پڑتے. تو ہمارا میدان مبارکہ کو تفصیلاً ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، بلکہ ہم علی ابن ابی طالب کے متعلق یہ ایمان رکھتے ہیں وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کی ذات کے لیے اسماء الحسنى ہے اور اللہ فرماتا ہے حسنى ہے. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو جب بھی بلانا ہے، اللہ کو جب بھی پکارنا ہے، اللہ سے جب بھی کچھ مانگنا ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، ان اسماء الحسنى کے وسیلے سے پکارو. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسماء الحسنى کون ہے جنہیں خود اللہ اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان وسیلہ بنوا رہا ہے. یہ لیجیے میں سب سے پہلے اہل تشیع کی ایک کتاب کا نام دے رہا ہوں جو بڑی مشہور کتاب ہے اور آپ کے علم میں ہے، بہار الانوار جلد نمبر 25. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. افق ولایت کے چھٹے تاجدار ولایت کا یہ فرمان ہے، یعنی حضرت امام قرآن الناطق امام الصادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے نحن الاسماء الحسنى التي، کہ وہ اللہ کے اسماء الحسنى غیر نہیں بلکہ وہ رسول کے اپنے ہیں. نحن الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. اللہ کے وہ اسماء الحسنى ہم یعنی ہم 5 12 14 محمد و آل محمد ہیں اور ہماری معرفت کے بغیر اللہ کسی عمل کرنے والے کا عمل قبول ہی نہیں کرتا. وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں حضرت امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. آپ فرما رہے اپنے حکاموں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے اطاعت گزاروں سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں اذا نزلت بکم شدۃ، جب تم کسی قسم کے مسائل میں، آلام میں، رنج و غم میں مبتلا ہو جاؤ تو گھبرانا کیسے؟ تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ فاستعین بنا علی اللہ، ہمارے واسطے سے اللہ کو پکارو، ہمارے وسیلے سے اللہ کو پکارو. وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ، اور یہی اللہ کا فرمان ہے جسے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے اسماء الحسنى ہیں. اللہ کو جب بھی بلانا ہے، جب بھی پکارنا ہے، صرف اللہ اللہ کا وظیفہ کافی نہیں بلکہ ہمارے وسیلے سے تمہیں اللہ کو بلانا پڑے گا، پکارنا پڑے گا. اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا. اب میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان بیان کر رہا ہوں
زبان کے ساتھ، یعنی ساقی کوثر اپنی آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب یہ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے مقدمہ کوثر الدری، صفحہ نمبر 38، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ عبارت بہت زیادہ ہے، میں اسے مخفف کر کے یعنی خلاصتاً اس کو میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس انا عین اللہ فی ارضہ، اللہ کی تمام زمین پر میں علی اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں۔ اب یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ علی اللہ ہے یا جو کہ عین ہی عین ہے اب وہ علی ہے، نہ، بلکہ معنی یہ کہ ہر ذرہ کائنات اس علی کی نگاہ کے سامنے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلِسَانُهُ النَّاطِقُ فِي خَلْقِهِ، اور میں اللہ کی مخلوق میں اللہ کی منہ بولنے والی زبان ہوں۔ اب اس کا یہ مقصد نہیں کہ علی اللہ کی زبان ہے، نہ، مقصد یہ ہے کہ میں جو کچھ بولتا ہوں اللہ کی مشیت کے سائے میں بولتا ہوں۔ یہ آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے، صحابات نہیں پڑھیں گے، اللہ کے الہام کے سائے میں بولتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں انا نور اللہ الذی لا تطفأ، لوگوں جتنی مردی میں آئے مجھ سے حسد کر دو، عداوت کر دو، بغض رکھتے رہو، جس قدر مردی میں آئے میرا ذکر مٹانے کی کوشش کرتے رہو، لیکن اللہ میرے نور کو بجھنے نہیں دیتا۔ یہ علی ہر حالت میں اس علی جو میرے اعلیٰ کی مشیت کے سائے میں علی رہے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انا باب اللہ، میں وہ جو ہوں، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس زمانے کے ذریعے سے لوگوں کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی دیتا وہ ہے۔ میرے بچوں انا باب اللہ الذی، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جو جس کے وسیلے سے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ تو شیعوں کا ایمان ہے دیتا وہ ہے، دلاتے ہیں۔ یہ تمہیدی کلمات ہے۔ آج مجھے ایسے مضمون پہ بولنا ہے، موضوع پہ جس پر آپ نعرے وارے نہیں لگائیں گے، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، لیکن چونکہ میرا فریضہ ہے مجھے ادا کرنا ہے، تو اب اس کتاب کا نام ہے الجوامع النورانیہ۔ یہ حضرت آیت اللہ ہاشم بحرانی کی کتاب ہے، جن کی تفسیر کا نام ہے اہل شیعہ کی بہت بڑی تفسیر ہے، تفسیر القرآن، اور باقی بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی خود فرما رہے ہیں
الذی لا تقبل الاعمال الا بولایتہ، لوگوں جب تک میری ولایت کا اقرار نہیں کرو گے اللہ عمل قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے میرے وہ توحیدی کلمات جو میں نے ادا کیے۔ الحمدللہ، خدا آپ کو سلامتی دے۔ ان توحیدی کلمات کے بعد اب میں آ رہا ہوں اس سوال کی طرف کہ شیعہ حضرات اس لیے کافر ہیں، نقل کفر نواچل سارے نہیں کہتے، جو کہتے تھے وہ اب بھی نہیں کہتے، لیکن چونکہ اعتراض چلا آ رہا ہے تو اس لیے مجھے عرض کرنا مقصود ہے کہ جی شیعہ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ علی کو اللہ مانتے ہیں، اور خاص طور پر بیرون ملک بیٹھے ہوئے مولانا سید توصیف صاحب جب اپنے کلپس جاری کرتے ہیں تو ان کلپس میں سے کسی نہ کسی ہمارے ممبری کو پیش کر کے کوئی نہ کوئی ایسا حصہ وہ کلپ میں چھاڑا دیتے ہیں، جس کے بعد اپنے سامعین سے پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ میں نہیں کہتا تھا کہ شیعہ کافر ہے، اور وہ آگے نعرے کا جواب دیتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر ہے، وہ جو کرتے ہیں ان کا اپنا عمل ہے، وہ جانے جزا اور سزا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب دلوں میں مقدر اہل بیت ہی نہیں ہے تو پھر عمل کی جزا کیسی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اب میں یہاں پر وقت کے اعتبار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس تاریخی منبر سے لاہور میں میری زندگی گزر گئی ہے، مائویدہ کے امام بارگاہ سے میں نے محرم شروع کیا تھا، تقریباً 60 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں مجھے یہاں لاہور میں مسلسل محرم پڑھتے ہوئے ان تمام دہائیوں میں۔ تو میں نے اس تاریخی مقام پر جو میں نے دیکھا ہے اس نے میرا بڑا حوصلہ بڑھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی دعا اور آپ کے نعروں کے سائے میں نے ہمیشہ بات کو اس انداز میں لیا ہے کہ میرے نوجوان ایمانی اور روحانی بیٹے اس بات کو جہاں بھی بیٹھے کسی نہ کسی اعتبار سے پہنچا سکیں۔ تو لہذا آج میں اس تاریخی منبر سے اور اس تاریخی اجتماع سے، خواہ اندر ہے حال میں یا باہر ہے، اگر کوئی بزرگوار اس کا دیکھے تو کم از کم انہیں آج حال میں 80% سے زیادہ نوجوان نظر آئیں گے، نوجوانوں میں ملت تشیع جو یہاں تشریف فرما ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی شیعہ توجہ میں لائٹ کی طرف توجہ میں رہے، چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں لوگوں کا انتظار کر سکوں، جو بھی شیعہ اثنا عشریہ ہے، دیکھیں گرمی کا خیال نہیں کرنا بلکہ میری بات کی طرف توجہ دینا ہے، بڑی اہم بات تھی اس لیے مجھے پہنچانا ہے۔ جو بھی شیعہ اثنا عشریہ ہے، میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کبھی بھول کر بھی نہیں کہہ سکتا کہ علی اللہ ہے۔ جی میں نے شرط بنائی ہے کہ میں پھر جو بھی شیعہ اثنا عشریہ ہے، یعنی 12 اماموں کے رسول کے بعد امامت کا قائل ہے، وہ کسی صورت میں بھی ذاکر ہے، خطیب ہے، مولانا ہے، علامہ ہے، بانی مجلس ہے، مدرس ہے، پیش نماز ہے، ملنگ ہے، موالی ہے، ماتمی ہے، علی علی کرنے والا ہے، علی علی کرتا ہے، علی اللہ نہیں کہتا۔ سبحان اللہ۔
اثنا عشریہ نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں سے وہ آواز بلند کرتا ہے جس سے علی نے روکا ہے. بڑا فکر میں دے گیا ہوں میرے عزیز بچوں جو سمجھ رہے ہو ذرا اور توجہ فرماؤ. اگر ہمارے ممبر پر آ کر اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر چلو فکر بدل سارے بچے ادھر بیٹھے چپ کر گئے یاد اور جان کی خاطر اگر ہمارے ممبر پر آ کر کوئی وہ نعرہ لگاتا ہے جس نعرہ لگانے کی علی نے ہمیں اجازت نہیں دی تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ علی کا شیعہ نہیں ہے. سلامت رہے آباد میں. اب رہا دیکھنا ہے حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم بخشا ہے. پیارے بچوں پیارے عزیزوں مجھے معلوم ہے ایسے موضوع پر خاص طور پر عزیز گھبرا جاتے ہیں لیکن میں کیا کروں میرا فرض ہے مجھے ادا کرنا ہے اور آپ کا بھی فریضہ ہے کہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو جتنا ممکن ہو سکے میری اس بات کو آگے لے جائیں. اگر کوئی ہمارے ممبر پر آ کر علی کے فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے ترشح دیتا ہے کہ علی اللہ ہے تو تقریر کے بعد یا اس کے پڑھنے کے بعد جب وہ جا رہا ہو یا بیٹھا ہوا ہو وہاں جا کر ہاتھ باندھ کر پوچھے کہ قبلہ و کعبہ اگر آپ نے علی کو اللہ کہا ہے تو نحو البلاغہ کے کس خطبے میں کہا ہے. دیکھیے پہلے سن لیجیے کہ علی کیا فرماتے ہیں پھر میں اس کو لے کے آگے بڑھتا ہوں. یہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے. کتاب کا نام ہے علی و زیارت جامعہ کبیرہ. حضرت علامہ دکتر عبدالعلی گویا صفحہ نمبر ہے 252. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. قال علی علیہ السلام لا تجعلونا اربابا. اے میری ولایت پر جینے اور مرنے پر قائم و دائم رہنے والوں میں تمہارا امام تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ خبردار کبھی مجھے رب العالمین نہ کہنا. درود پڑھیے گا یہ حضرت علی کا آپ کا فرمان ہے. اس میں بھی ہے بہار اللہ میں بھی ہے کہ خبردار لا تجعلونا اربابا تم ہمیں کبھی رب العالمین نہ کہنا. اس کے بعد فرماتے ہیں سبحان اللہ وقولوا فی فضلنا ما شئتم. اس کے بعد جو ہماری فضیلت میں تم کہہ سکتے ہو کہو. جتنے ہمارے فضائل بیان کر سکتے ہو بیان کرو لیکن یہ بھی سن لو فَإِنَّكُمْ لَا تَبْلَغُونَ كُنْهَا مَا فِينَا. جو اللہ نے ہمیں فضائل بخشے ہیں تم ان کی حقیقتوں کو کبھی پا ہی نہیں سکتے. یہ ہے وہ فضائل کا سمندر. لیکن ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہمیں رب العالمین نہ کہنا ہمیں الہ العالمین نہ کہنا. اس کے ساتھ پھر حضرت علی کا اور فرمان ہے. آپ فرماتے قال علی علیہ السلام انما انا عبد من عبید اللہ. میں علی ہونے کے باوجود میں علی ہونے کے باوجود عباد اللہ میں سے جو اللہ کے عباد ہیں جو کسی اور کے ہیں وہ نہیں اللہ کے بندوں میں سے میں علی ابن ابی طالب ایک بندہ. لیکن یہ یاد رکھو لا تسمعون
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر بالکل قلیل سا، تو تم جو بھی کہو گے اپنے قلیل علم کے سائے میں کہو گے، اور میں تو باخل ہے تمہیں کیا معلوم؟ اگر ایسے نعرہ لگائیں گے نا تو پھر میں موضوع روک دوں گا۔ ایک بات اس عزیز کو نعرہ لگا پہلے مومن سے لے کے وہ آخری مومن تک جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین ابن علی کا تو وہ ملک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا، نعرہ اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ نعرے والی نہیں ہے، بالکل سماعت فرمانے والی ہے، اور اگر ہو سکے تو آگے پہنچا دیجیے گا۔ اگر کوئی ہمارے ممبر سے یہ بیان کرتا ہے، نہیں کرتا، شیعہ اس کا اگر یہ نہیں کرتا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر کوئی آ کر طوطے کے رنگ میں باغ میں آ جاتا ہے تو میں اسی بات نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ شیعہ بھی کو اللہ مانتے ہیں، ہماری بنیادی کتابیں کتنی ہیں، یعنی اہل سنت نام کی سیاست 6 کتابیں ہیں ان کی، شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ ان 4 کتابوں میں سے پہلی کتاب کا نام ہے اصول کافی، حضرت آیت اللہ علامہ یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ کی یہ تعلیف و تصنیف ہے۔ اس کتاب میں میرے بچوں میری یہ بات غور سے سننا، جو میں پاس ہو وہ میرا ساتھ ضرور دینا، باقی شاید میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور بزرگوں نے ہی تو مجھے پڑھنا سکھایا ہے۔ اس کتاب میں اصول کافی میں ہماری جو حدیث ہے ائمہ علیہ السلام کی بیان کرتا، ان کی تعداد ہے 16,190، یہ تعداد ہے حدیث کی اصول کافی۔ ہماری دوسری کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، حضرت علامہ آیت اللہ زدو علیہ الرحمت، اس میں جو ہماری حدیث ہے ائمہ کی طرف سے، ائمہ کی زبان سے، وہ کتنی ہے؟ 5663، 5963۔ اس کے بعد ہماری جو چوتھی کتاب ہے اس کا نام ہے تہذیب، یہ تو آپ کو سب کو یاد ہے نا، پھر جب چپ کر گئے، اس کا نام ہے تہذیب، یہ ہے تیسرے نمبر پر حضرت علامہ آیت اللہ شیخ طوسی علیہ الرحمت، جن کا بغداد میں 10 لاکھ پر مشتمل کتب خانہ جلا دیا گیا، حتیٰ کہ جس کرسی پر بیٹھ کر وہ آل محمد کے فضائل لکھتے تھے وہ کرسی بھی جلا دی گئی۔ وہاں سے وہ چلے نجف اشرف آئے، یہاں چھوٹا سا کمرہ انہوں نے کرائے پر لیا، اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ یہ حوضہ علمیہ جو نجف اشرف ہے، کہ ان کی دعاؤں کے علم کے زیر اثر باب العلم نے انہیں عطیہ کیا ہے، اور یہ کتاب ہے تہذیب۔ اس تہذیب میں جو حدیث ہے وہ ہے 13,590، یعنی 13590۔ انہی کی چوتھی کتاب ہے جس کا نام ہے استفسار۔ اس اختصار میں حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمت نے جو حدیث جمع کی ہے ان کی تعداد ہے 105,511۔ یہ وہ تعداد ہے ان ہماری 4 کتبوں میں جو احادیث موجود ہیں۔ اب آ جائیے نحو البلاغہ کی طرف۔ نحو البلاغہ میں 2
241 241 یا 42 خطبات کھولے، یعنی جتنے خطبات نحو البلاغہ میں ہیں ان کی تعداد 241 ہے۔ ان 241 میں سے وہ علی کے خطبات جو صرف اور صرف توحید کے، نیند تو نہیں آ رہی، وہ خطبات جو حضرت علی کے صرف اور صرف درس توحید پر مشتمل ہے، یعنی اللہ کو اللہ بنانے کے لیے جو علی نے خطبات دیے ہیں، ان میں سے پہلا خطبہ نمبر 1، یعنی خطبہ نمبر 1، اگر آپ خطبہ اٹھائیں گے کس کا اٹھائیں؟ نحو البلاغہ کا ترجمہ مفتی صاحب کا، یا علامہ جمالی صاحب کا، یا کسی اور کا، حضرت علامہ مرزا یوسف حسین صاحب کا۔ اور اگر عربی میں دیکھیں کوئی دیکھنے والا ہو تو علامہ آیت اللہ حبیب اللہ کا یہ مجموعہ موجود ہے۔ خطبہ نمبر 1۔ نمبر 2 خطبہ نمبر 83۔ نمبر 3 خطبہ نمبر 89۔ نمبر 4 خطبہ نمبر 94۔ نمبر 5 خطبہ نمبر 99۔ نمبر 6 خطبہ نمبر 161۔ نمبر 7 مکتوب نامہ، یعنی خط جو لکھے تھے علی نے، ان میں جو توحید کے موضوع پر علی نے خط لکھا ہے وہ نامہ نمبر ہے 31، یعنی 31 نمبر ہے اس مکتوب کا۔ اب وہ ہے حدیث، یہ ہے نہج البلاغہ۔ جو کر رہے ہیں نا، کتنی محنت سے میں نے یہ بات بیان کی ہے، وہ مجموعہ ہے احادیث کا، معصومین علیہم السلام کے فرامین کا۔ اور یہ حدیث، یہ کتاب نحو البلاغہ، اٹھا کر ذرا دیکھو نحو البلاغہ، اٹھا کر ذرا دیکھو نحو البلاغہ کہ کتنی زبان علی کی محترم ہے، کہ علی نے کس طرح یہ درس بخشا ہے۔ تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ شیعوں کا فلاں خطیب، فلاں کاتب، فلاں مولوی، فلاں 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 ملک، فلاں ممالک، اس نے کہا ہے علی اللہ ہے، علی اللہ ہے، ہم نے علی ان سے نہیں لیا۔ یہ حدیث ہے اور یہ خطبات نمبر ہے نحو البلاغہ کے، ہے کسی کے دم میں دم تو ایک حدیث دکھا دے، یا علی کے خطبات میں سے کوئی ایک صدر دکھا دے کہ جس میں علی نے کہا ہو انا اللہ، میں اللہ ہوں نا، جس نے علی کو اللہ کہا، علی نے اس کو صدا دے کر منوا لیا کہ جو مجھے اللہ کہے گا، جہاں بھی صدا کا صداوار ہے وہاں بھی اسی طرح نعرہ لگائیں گے۔ اسی لیے تو سارے مولوی پڑھتے تھے۔ آپ کا جوش اور جذبہ ہر دیکھنے والے کو اس طرح متوجہ کرے گا کہ شیعہ علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں کہ علی نے اللہ منوایا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک خطبے کا حوالہ دے کر اور چند کلمات ادا کر کے میں یہاں موضوع کو روک رہا ہوں، کل انشاءاللہ دن تک نہیں تو پھر اسے لے کر آگے بڑھ سکوں گا۔ یہ لیجیے، یہ خطبہ نمبر ہے 177، خطبہ نمبر 177، علی برسر منبر، یعنی دعوے دار سلومی منبر سلومی پر تشریف فرما ہے۔ یہاں پر ایک علی کا غلام، علی علی کرنے والا اس پر کھڑا ہو گیا، جس کا نام ہے زید دم یمانی، بڑا مشہور تھا اس زمانے کا، بڑا فصیح بلیغ تھا۔ کھڑے ہو کر کہتا ہے، علی چونکہ خطبہ دے رہے تھے توحید پر، تو یہاں کو کھڑا ہو گیا خطبے کے دوران، کھڑا ہو کر کہتا ہے فقام یا امیر المومنین، حال آیا تھا رب کا، کیا آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اب آپ مجھ سے سوال کرنے کہاں کرتے ہیں کہ گلفام صاحب اس نے علی سے
یہ سوال کیا؟ اس لیے کیا کہ علی رب کو اس انداز میں منوا رہے تھے جیسے علی رب ایک رہا ہے. تو اسی لیے اس نے عرض کیا کیا علی کہ آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علی نے جواب دیا بتا مالا ارا، کیا تجھے سوچ سکتا ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں. جیتے ہو میرے بچوں، سلامتی ہو آپ سب کی، میں دعا ہو آپ کے حق میں. بڑی مہربانی ہے، اگر ہو سکے تو میری آپ کی تقریر کو جو بچے جتنا عام کر سکتے ہیں اسے عام کرنے کی کوشش کریں. میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ شیعہ علی کو مانتے کیا ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کیا تو یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو. اب وہ چل رہا ہے کام کر کہتا ہے فقالا وکیف ترا، اے علی تو جو یہ فرما رہا ہے کہ میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو، تو آپ نے اپنے رب کو کیسے دیکھا؟ اب علی کا جواب سنیں. آپ فرماتے ہیں قال علیہ السلام، حضرت علی فرماتے ہیں لا تراہ العیون بمشاہدۃ الابصار، اللہ ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. سبحان اللہ. جتنی میں آپ کو دعائیں دے سکتا ہوں، میں قسم نہیں کھاتا، آپ میری عادت سے واقف ہیں، لیکن میں آپ کے حق میں دعا دے رہا ہوں. علی فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں ظاہری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، ولیکن تدرک القلوب بحقائق الایمان، بلکہ وہ جن کے اندر ایمان کا نور ہے وہ اللہ کو ایمان کے نور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو جب مومن ایمان کے نور کے ساتھ اللہ کو دیکھ رہا ہے، میں تو کل ایمان. سبحان اللہ. نہیں پڑھوں گا، میں نے نمبر دے دی ہے، گھروں میں لا کے دیکھ لینا. حضرت علی نے آج خطبے کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا قریب یعنی اللہ قریب من الاشیاء غیر ملامس، ہر شے قریب ہے لیکن اسے چھوا نہیں جا سکتا، اسے بس نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد فرماتے ہیں بعید منہ غیر مماثل متکلم لا بحجۃ مرید لا بہمت سامع لا بجارحۃ لطیف لا یوصف بالخفا طبیب لا یوصف بالجفا بصیر لا یوصف بالآثا. آؤ کس نے ایسا محمد کے بعد درس دیا ہے؟ کیا درس سے توحید علی دے رہا ہے. علی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، میں خلاصہ ذکر عرض کر رہا ہوں، صحیح ترجمہ نہیں کر رہا. علی فرما رہے ہیں وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے لیکن آنکھوں کا محتاج نہیں، وہ سمیع ہے، سنتا ہے لیکن کانوں کا محتاج نہیں، وہ متکلم ہے، وہ بولتا ہے لیکن زبانوں کا محتاج نہیں، وہ بصیر ہے، مددگار ہے لیکن ہاتھوں کا محتاج نہیں، وہ کائنات بنانے والا ہے لیکن سوچ و وچار کا محتاج. جو مدرس معرفت توحید علی ابن ابی طالب نے قیامت تک کے لیے ہمیں بخشا ہے. تو اب اس کے آخر میں یہ کلمات ادا کر رہا ہوں اور اسی پہ مضمون کو میں روکنا چاہتا ہوں. علی فرماتے ہیں یہ اصول کافی میں ہے، اصول کافی جلد نمبر 1 لا یحس بالحواس ولا یقاس بالناس. ہمارے حواس کتنے ہیں کہ 5 حواس 5 بچوں 5. آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سننا، زبان سے چکھنا، چلو آپ بولنا کہہ رہے تھے، ہاتھوں سے چھونا، یہ ہے حواس 5. علی فرما رہے ہیں اللہ
فرماتے ہیں لا یقاس بالناس، اللہ کو لوگوں کا قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہاں آیا وہاں بیٹھا آسمان سے اوپر آیا عرش سے نیچے آ گیا. اور بابا کوئی پہلے جگہ تو دکھاؤ جہاں وہ نہیں ہے. سبحان اللہ. واہ، ایسے خوش موضوع پر اس طرح آپ کا داد دینا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. تو کوئی جگہ کو دکھاؤ جو اللہ سے خالی ہے. نام اقرب اللہ من حبل الورید، میں ہر ایک کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں. تو اللہ کے متعلق قیاس تک بالناس، لوگوں کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اب مجھے معاف کرنا، مجھے فتویٰ نہ لگانا. میں نے اپنے کلاموں کا حوالہ دیکھا، حضرت علی کا فرمان پیش کر رہا. حضرت علی کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، اور آپ سے پوچھ لینا علماء کی گیلری میں بیٹھے ہو. آپ فرماتے ہیں لا یقاس بالناس اہل بیت رسول اللہ، اہل بیت رسول کو بندوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور کہیں ہے لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت کے کسی شخص کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ علی کا فرمان ہے. جب قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا تو پھر بحث کیسی کہ کون افضل ہے کون نہیں ہے. جی ماشاءاللہ، بہت خوب. اللہ ہر شے میں ہے، یعنی یہ ہے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ذات ہے، وہ اللہ کا مقام ہے، یہ نسبت ہے. اللہ کہیں محدود نہیں ہے. ابھی اللہ ہر حد سے جدا ہے، اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے آخری بات سنیں، پہلے آیت سن لیں پھر آخری بات سن لیں. مبارک کیوں میرے بچوں میرے عزیزوں واقع کیوں ہوا؟ یہ ہے آیت جو میں اب پڑھ رہا ہوں، سورہ المائدہ کی یہ آیت، سورہ نمبر ہے 5، آیت نمبر ہے 76. اس میں یہ ارشاد خداوندی ہے من مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. تم تو کہتے ہو عیسیٰ ابن اللہ ہے اور مریم شریکت اللہ ہے. کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عیسیٰ مسیح یعنی مسیح بن مریم، عیسیٰ بن مریم کچھ بھی نہیں ہے الا رسول، مگر وہ مجھے اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں. وامہ صدیقہ، اور اس کی جو ماں ہے وہ صدیقہ ہے. وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ معصوم کی ماں ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ معصوموں کی ماں صدیقہ ہوتی ہے. صدیقہ، اور اس کی جو ماں ہے وہ صدیقہ ہے. بس میری تقریر ختم. اب یہ کلمات آیت کا آخری حصہ اور پھر 2 کلمات تشریح کے اور میری بات ختم. وہ اللہ کیوں نہیں ہے؟ عیسیٰ اللہ کیوں نہیں ہے؟ مریم شریکت اللہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ خود دلیل دے رہا ہے. کانا یاکلان الطعام، اس لیے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. نہیں بچوں مجھے اب افسوس ہوا ہے آپ نے توجہ نہیں کی. یعنی اللہ ان کی الوہیت کی نفی کرتے ہوئے جو دلیل دے رہا ہے وہ دلیل کیا ہے؟ کانا، وہ دونوں یعنی ماں بیٹا، یاکلان الطعام، کھانا کھاتے تھے. معلوم ہوا جو بھی کھانا کھاتا ہے آیت ہے، آیت میں حدیث نہیں پڑھ رہا، میں روایت نہیں پڑھ رہا. معلوم ہوا جو بھی کھانا کھاتا ہے، جو مرضی میں ہے اسے کہو، لیکن اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ دلیل دے رہا ہے.
آپ امام نے کہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت امام سجاد علیہ السلام۔ یہ ان کا فرمان ہے۔ کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام ہے قاموس قرآن، کتاب کا نام ہے قاموس قرآن، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 152۔ میں وہاں سے لے کر آپ کے اور اپنے معصوم ابن معصوم امام کا فرمان بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں الصمد الذی لا یاکل ولا یشرب۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو کھانے اور پینے سے بے نیاز ہو۔ اگر پڑھیں جو کھانے اور پینے سے بے نیاز ہو۔ اب جو بھی کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے، یا ہمارے منبر سے توجہ دیتے یا ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ علی کو اللہ مانتے ہیں، وہ آیت پھر خطبہ پڑھیں نحو البلاغہ کی، جس میں میں ختم کر رہا ہوں۔ خطبے کا نمبر ہے 190۔ خطبے کا نام ہے خطبہ تاسیہ۔ اس خطبہ تاسیہ لے لیا، اس خطبہ تاسیہ کا آخری جز ہے، گھروں میں جا کے اٹھا کے دیکھ لینا۔ اس آخری جز میں ذہن میں رہے اللہ صمد ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہر شے سے بے نیاز ہے۔ اب یہ ہے خطبہ جس میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں مجھے علی کو پہچانو کہ میرا رسول سے کیا رشتہ ہے۔ مجھے علی کو پہچانو کہ مجھے رسول سے کیا قرب حاصل ہے۔ بات کرتا ہوں آپ جو کر جاتے ہیں، تشریح کرتا ہوں باقی اجازت نہیں دیتا۔ بھائی ہر ایک کا قرب اپنے مقام پر، لیکن جو قرب حقیقی علی کو حاصل ہے، علی بیان کر رہے ہیں کہ آؤ میرا قرب دیکھو، مجھے رسول سے کیا مقام قرب حاصل ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا عَلِمْ فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ يَذُبُّنِي إِلَى صَدْرِهِ وَيَقْفُنِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ وَيُشِبُّنِي عَرْقَهُ وَكَانَ جَنبُهُ الشَّيْء ثُمَّ يُضْرِبُنِي۔ لوگوں مجھے دیکھو، میں علی کیسا علی ہوں۔ وَلَا عَلِمْ فِي حِجْرِهِ، میں ادھر ادھر کے ماحول میں پلنے والی ماں کی گود میں نہیں پلا، مجھے رسول نے اپنی گود میں وَلَا عَلِمْ فِي حِجْرِهِ، مجھے رسول نے اپنی گود میں پالا، پوسا، جوان کیا۔ اگر محمد علی کے بچپن کے بعد نبی نہیں تھا تو علی اس کی گود میں پلنے کا دعا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اپنی آغوش میں پالا۔ وَأَنَا وَلَدٌ يَذُبُّنِي إِلَى صَدْرِهِ، میں بچہ تھا، رسول کیا کرتے تھے؟ جس طرح باپ اپنے سینے کے بعد اپنے بچے کو سلاتا ہے، اسی طرح رسول مجھے اپنے سینے سے چمٹاتے تھے اور بھیجا کرتے تھے۔ وَيَقْفُنِي إِلَى فِرَاشِهِ، رسول اپنے ہاتھوں سے مجھے اپنے بستر پر اپنے پہلو میں سلاتے تھے، بھیجا کرتے تھے۔ وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ، اپنا جسد نبوت، اپنا جسد نبوت مجھے علی کے جسد سے مس کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے۔ وَيَشُبُّنِي عَرْقَهُ، مجھے اپنی خوشبو نبوت سنگھاتے تھے، بھیجا کرتے تھے۔ جب میری غذا کا وقت آتا تھا تو مجھے اٹھا کر میری ماں کے پاس نہیں لے جاتے تھے، بلکہ تو کانا جب وہ شایا کہ گرمی ہے غذا کا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ کر لعاب نبوت رسالت میں پیش کر میرے منہ سے منہ ملا کر مجھے غذا عطا کرتے تھے۔ اسی لیے جب علی سے پوچھا کہ علی تیرا مقام علم کیوں ہے تو کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، ھذا لعاب رسول اللہ۔ جو ہمیں نبی نے بخشا ہے، جو خود علی نے اپنا تعارف خود کرایا ہے، لیکن اللہ اکبر، اسی نبی و علی کی اولاد جسے میدان مباہلہ میں
کہ مولا حسین 2 یا 2.5 برس کے تھے. ظاہری طور پر رسول پاک نے حسین کو اپنی آغوش میں دیا، سر چوما، آنکھوں کا بوسہ لیا، زبان رسالت چوس کر پڑھنے والے حسین کے رسول نے لب چوسے. لبوں کا بوسہ لینے کے بعد بار بار حسین کے گردن کا رسول نے بوسہ لیا. جب بوسے لے رہے تھے آنکھوں میں آنسو پڑ آنسو ڈل کے حسین نے دیکھا گودی میں تھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ حسین نے اٹھا کر نانا کی ریش مقدس پر دونوں ہاتھ رکھ کر حسین دیکھ کر کہتے ہیں نانا جان لباس مکمل مواقع نہری، آپ بار بار میری گردن کو کیوں چوم رہے ہیں؟ رو بھی رہے ہیں اور چوم بھی رہے ہیں. حسین کے اس سوال پر بقا بقا ان شدیدہ رسول پاک معمولی عالم میں نہیں ہوئے بلکہ ٹھارے مار کر اونچی آواز کے ساتھ رسول روئے. رسول کو روتا دیکھ کر علی بھی روئے، سیدہ بطول بھی روئی، شہزادہ حسن بھی روئے، حسین کی بھی آنکھوں میں آنسو برسے. پھر ہاتھ باندھ کر کہا نانا جان میری گزارش پھر وہی ہے کہ آپ بار بار میرے جسم کے اعضاء کو، خاص طور پر میرے لبوں کو، میری پیشانی کو، میرے سینے کو چوم کر آپ زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ رسول پاک جواباً فرماتے ہیں او میرا نال انی اقبلو مواضع السیور، میں نگاہ نبوت کے ساتھ کربلا کا میدان دیکھ رہا ہوں. سن 61 ہجری ماہ محرم یوم عاشور میں نگاہ نبوت اور رسالت سے یہ دیکھ رہا کہ تو میری امت کے شریروں کے مابین درمیان اکیلا لوٹا جا رہا ہے. کوئی تجھے تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، تجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. رسول روئے، علی روئے، بطول روئی، حسنین روئے. آپ صدیوں سے اسی غم میں روتے چلے آ رہے ہیں. لیکن میں گزارش کر رہا ہوں جتنا روئیں گے، جتنا روئیں گے پانی روئیں گے. سجاد 35 برس بائے بائے مشہور 40 سال بابا کے غم میں خون روتا رہا. میں قسم نہیں کھاتا چونکہ حضور شریعت قسم کھانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن تاریخ میں نے یہ دیکھا ہے، کتاب میرے ساتھ موجود ہے کہ جب جناب سیدہ زینب کے بندے کفن باندھ کر جناب سید سجاد نے پھوپھی کو جہاں مدار یہاں تعویذ لحد میں سلا دیا تو بی بی فضہ نے روتے ہوئے عرض کیا سجاد مجھے اتنی اجازت دیتے جس کی کلیدی میں نے ساری زندگی بسر کی ہے، آج وہ پچھڑ گئی ہے، میں قبر میں اتر ذرا زینب کے چہرے پیشانی کا آخری بوسہ دے دوں. کہا ہاں دادی تمہیں اجازت ہے. جناب فضہ لحد میں اتری سیدہ کے چہرے سے، بی بی زینب کے چہرے سے جیسے کفن کا پردہ ہٹایا فضہ کی دھاڑیں نکل گئی. جب جناب فضہ دھاڑیں مار کر روئی، رونے والوں میرا بابا آقا گواہ ہے یہی فکرے ہے. جب سیدہ جناب فضہ دھاڑیں مار کر روئی تو سید سجاد نے آواز دے کر کہا دادی دادی کون سا ایسا غم پہنچا ہے کہ دھاڑیں مار کر رو رہی ہو؟ کہا سجاد آ گئے جب میں نے کفن کا پردہ ہٹایا ہے تیری پھوپھی کے آنسو برس رہے تھے، نم ہل رہے تھے، کفن آنسو سے تر تھا. جب میں نے کان رکھا تو رو کے کہہ رہی تھی حسین اب تو مجھے رونے سے کوئی نہیں روکے گا. مرحبا مرحبا مرحبا
جو میرے باب آقا زیارت ناہیہ میں خون کے آنسو برساتے ہوئے رو رو کر کہہ رہے ہیں السلام علیکم مکتوب الوطین، میرا سلام ہو اس مظلوم دادا پر جس کی خوش لگے خندے کے ساتھ کاٹ دیے. السلام علی البدن السلیم، میرا سلام ہو اس دادے پر جس کا بدن اس طرح لوٹا گیا، شہادت سے پہلے بھی لوٹا گیا، شہادت کے بعد بھی لوٹا گیا، شہادت کے بعد کوئی نامہ لوٹ کر لے گیا، کوئی انگلی شہید کر کے لے گیا، کوئی ہاتھ قطع کر کے لے گیا. اور ہائے وہ مقام ظلم، جب نئے نام لگے گھوڑے کو حسین کے پیچھے پر دوڑایا گیا تو اپنی بہن زینب جب لاشیں پر پہنچی تو رو کے کہتی ہے سجاد مجھے پتا میرا حسین اتنا نہیں تھا، اب میرا حسین کا. اور امام رو کر فرماتے ہیں ہائے وہ وقت قیامت، میرا سلام میرا اس مظلوم دادے پر کہ جس کے پردہ داروں کل ابھی کنیزوں کی طرح قیدی کر کے شہر و شہر کوچہ و کوچہ گلی و گلی پھرایا گیا. جب امام حسین کا سر کوفے میں پہنچا، کچھ روایات میں ہے 12 محرم، کچھ روایات میں ہے 13 محرم. ابن زیاد کی کچہری میں جب یہ سر آیا دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. شمر ملعون نے حسین کا سر تشت میں رکھ کر اس کے سامنے رکھا. مجھے معاف رکھنا، اگر کسی کے دل پر چوٹ لگے تو ہمیں حسین کی چوٹ ہوگی، مجھے معاف کر دینا. میں بغیر روایت پڑھے نہیں پڑھتا، اور اگر کسی کو ضرورت پڑے کل مجھے ٹیلی فون کرے نصیر صاحب کو، میں کتاب ساتھ لاؤں گا، میں دکھا دوں گا. کتاب کا نام میں لے رہا ہوں رمز المصیبہ جلد نمبر 3. اگر اردو میں دیکھو تو کتاب کا نام ہے اصحاب الجحیم، حضرت علامہ حسین بخش صاحب جہاں مرحوم و مغفور کی. باقی اور کتابیں ہیں. پورا دربار کھجا تک بڑا ہوا تھا. جیسے اس نے حسین سامنے آ کے سر رکھا، کہتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کیونکہ سارا سر منہ خاک اور خون میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر کہتا ہے حسین کا، حسین کا نام ہونا تھا. دربار کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اب میں نے معافی مانگ لیا، مجھے معاف رکھنا. دربار کی طرف دیکھ کر کہتا ہے درباریوں، میرے وزیروں، میرے مشیروں، اے قبائل کے سرداروں، مجھے مبارک دو، یزید کا سب سے بڑا باغی مال ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب اس نے یہ کلمات ادا کیے ہر طرف سے مبارکباد کی صدا بلند ہوئی. زہرا کا گھر اجڑ گیا، رسول کا بیٹا مارا گیا، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں. اس ظالم نے بیل کی چھڑی اٹھائی. یہی تجمہ ہے جو میں کر رہا ہوں. میرے مولا باہر آتا پردے میں سن رہے، یہی تجمہ بنتا ہے. اس ظالم نے حسین کا سر اٹھا کر یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے بیٹے کا نام سنا رہا ہوں. اس ظالم نے حسین کا سر اٹھایا، 1 گھنٹہ برابر حسین کے نام پر چھڑی مارا. باقی قیدی بیویوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. 4 سال کا باقی زنجیروں کے ساتھ باقا کے ساتھ
اس ظالم نے ظلم کیا، اب اسے اور ظلم کیا کیا؟ میرے مولا سن رہے ہیں، اس نے اور ظلم کیا کیا؟ سر اٹھایا، سامنے رکھا، رکھ کر دیکھا، ادھر سے ادھر دیکھا، چونکہ امام کا سر شمر نے 13 ضربوں سے نہ کیا تھا، جدا کیا تھا، ذرا خنجر مارنا تو گردن کا گوشت، جب گردن کٹی کہیں سے کم تھا، کہیں سے زیادہ تھا۔ میں پڑھ گیا، جو سنتے رہتے ہو میں پڑھ گیا، نہیں چاہتا تھا میں آگے پڑھوں۔ امام کی گردن کا گوشت کہیں سے کم تھا، کہیں سے زیادہ تھا، کہیں سے لچکا ہوا تھا، کہیں سے ملا ہوا تھا۔ اس ظالم نے سر سامنے رکھا، سامنے رکھ کے کہتے ہیں میرا درباری حجام طارق کہاں ہے؟ طارق بن مبارک اس حبیب کا نام تھا۔ یہ آواز دے کر کہتا ہے میرا درباری حجام طارق بن مبارک کہاں ہے؟ ایک طرف سے طارق اٹھا، دیکھ کر کہتے ہیں امیر کیا میرے لیے کوئی حکم ہے؟ کہتے ہیں ہاں، جا کر کینچی لے آؤ۔ بس میں نے پڑھ لیا تو میں نے پڑھا، جا کر کینچی لے آؤ۔ امیر کینچی کیا کرے گا؟ کہا یہ سب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا گوشت کہیں سے بڑا ہوا ہے، کہیں سے کم ہے، اپنی کینچی کے ساتھ اس کے گوشت کو برابر ڈال۔ اور ہونے والوں یہ کینچی لے کے آگے بڑھا، جب حسین کے سر کے بڑے ہوئے گوشت پر، گردن کے بڑے ہوئے گوشت پر اس کی کینچی چلنی شروع ہوئی اور گوشت کے ٹکڑے جب زمین پر گرے، بیویوں میں ایک مرتبہ بحران برپا ہوا، جب بیویوں نے منہ سر پیٹا۔ اللہ اللہ خدا تمہارا غصہ قبول ہے۔ اللہ اللہ 1400 سال کے بعد جوان سن کر برداشت نہیں کر رہے۔ یہ مولا کے نام میں بول رہا ہے، شاباش میرا بیٹا، بزرگ تمہارا غصہ قبول کرے۔ جیسے آپ رو رہے ہیں، مجھے امام سے بتاؤ سکینہ کی کیا حالت ہوگی، بیویوں کی کیا حالت ہوگی، لٹی ہوئی بیویوں کی کیا حالت ہوگی۔ اب تو مجھے سنو، میں چھوڑ رہا ہوں۔ جیسے امام کی گردن کا کٹا ہوا گوشت نیچے گرنے لگا، جناب اللہ تڑپ کر اٹھی، آگ گوشت کے ٹکڑوں میں گری، کتنے کہتی ہے اللہ تعالیٰ میری آنکھیں نہ ہوتی، میں تم سے اس طرح تعلق رکھتی۔ اعلیٰ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یہ فرصت محمد و آل محمد کی بارگاہ میں